نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ وائرل ہے کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلانا 2 مساجد کی تعمیر سے بہتر ہے۔ در حقیقت یہ اسی پروپیگنڈا کا تسلسل ہے جس کی بنیاد 8ویں صدی میں تحریک استشراق کے نام سے رکھی گئی اور اس میں عیسائی، یہودی اور ملحد مستشرقین شامل تھے جن کا بنیادی مقصد اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کرنا اور اسلام کے خود ساختہ کمزور پہلوؤں کو اجاگر کرنا تھا اور اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کرنا تھا۔ قدیم دور میں کتب تحریر کی جاتی تھیں اور تصنیف کی جاتی تھیں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہی نظریاتی جنگ آج کے دور میں سوشل میڈیا پر جاری ہے اور یہ اسی نظریاتی جنگ کا ایک تسلسل ہے۔ اسلام میں بھوکے کو کھانا کھلانا اور مسجد کی تعمیر کرنا دونوں نیک عمل اور باعث اجر و ثواب عمل ہیں۔ اس پروپیگنڈا وار میں اسلام میں ایک اچھے عمل کو ترک کر دینے کی ترغیب کچھ یوں دی جاتی ہے کہ ایک دوسرے اچھے عمل کو زیادہ اچھا بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور دوسرے عمل کو یا تو مکمل طور پر چھوڑ دینے کی ترغیب دی جاتی ہے یا اس کی اہمیت کو کم کر دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا سب سے بہترین اسلام ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے ایک مسجد تعمیر کی اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک گھر تعمیر کر دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر ایک نظر دوڑائیں تو آپ ہمیں ایک طرف بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف آپ مسجد نبوی جیسی مساجد تعمیر کرنے میں سب سے آگے اور پیش نظر آتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک رول ماڈل ہے، ایک نمونہ ہے جس پر ہمیں عمل کرنے کا حکم ہے۔ اب جو لوگ ایسی چیزیں وائرل کرتے ہیں وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ایک محل نما کوٹھی تعمیر کرنے سے بہتر ہے کہ ضرورت کے مطابق 3 یا 4 کمروں پر مشتمل مکان بنا لیا جائے اور اس سے باقی جو رقم ہے وہ غریبوں میں بانٹ دی جائے یا بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ روزمرہ زندگی میں جو فضول خرچیاں کی جاتی ہیں انہیں ختم کر کے ان پر خرچ ہونے والی رقم غرباء و مساکین پر خرچ کر دی جائے، یا لاکھوں کی مالیت کے فون خریدنے کے بجائے 20-25 ہزار کا ایک فون لے کر باقی رقم کسی بھوکے یا مسکین کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھر سکے۔ یا یہ کیوں نہیں کہتے کہ لاکھوں کروڑوں کی گاڑیاں خریدنے کے بجائے ایک سستی گاڑی خرید کر باقی پیسوں سے غریبوں یا بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ہمارے ارد گرد ایسے کئی کردار پائے جاتے ہیں جو غریبوں کے ساتھ زبانی کلامی ہمدردی دکھاتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو ان میں سے کوئی ایک بھی ہمیں سامنے دکھائی نہیں دیتا۔ حقیقی معنوں میں جب غریبوں یا بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بات ہوتی ہے تو اس میں سر فہرست اور اس میں سب سے آگے ہمیں مذہبی تنظیمیں اور مذہب سے وابستہ لوگ ہی دکھائی دیتے ہیں، جبکہ لبرل اور سیکولر طبقہ جو سارا سال غریبوں سے زبانی کلامی ہمدردی جتاتا ہے وہ کسی ایک بھی جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ غریبوں یا مسکینوں کی ہمدردی نہیں، در حقیقت غریبوں اور مسکینوں کی آڑ میں یہ اسلام کو نشانہ بنانے کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے اور عام مسلمان اس سازش تک پہنچ نہیں پاتے اور بظاہر اچھی دکھائی دینے والی ایسی چیزیں آگے وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس طرز عمل پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔